اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سلسلہ دروس سے صفات شیعہ کے موضوع پر یہ آج دوسرا درس ہے۔ آج کے درس میں بھی 5 روایات صفات شیعہ کے حوالے سے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب سے پیش کریں گے۔ پہلی روایت اس موضوع میں ہے کہ اخلاص کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ محمد ابن عمران امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اس طرح سے کہ ان کلمات کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنا اسے حرام الہی سے روکتا ہو۔ دوسری روایت اس بارے میں ہے کہ بہشت کی چابی کیا ہے۔ زید ابن ارقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اس طرح سے کہ ان کلمات کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنا اسے حرام الہی سے دور رکھتا ہو۔ تیسری روایت اس بارے میں ہے کہ کوہ صفا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھڑا ہو کر خطاب کرنا۔ عبیدہ خدا کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے اولاد بنی ہاشم، اے اولاد بنی عبد المطلب، میں اللہ کی جانب سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم لوگوں پر مہربان ہوں۔ تم لوگ یہ نہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہے، کیونکہ اللہ کی قسم تم میں اور تمہارے غیروں میں سے صرف وہ میرے ساتھی ہیں جو پرہیزگار ہوں گے۔ میں کیوں کر آخرت میں تمہاری سفارش کروں گا جبکہ تم نے دنیا کو اپنی گردنوں پر سوار کیا ہوا ہوگا، جبکہ تمہارے مقابل میں دوسرے لوگوں نے آخرت کے لیے اعمال کیے ہوں گے۔ اگر ہو کہ میں نے اپنی پیغمبری کو اچھی طرح ادا کر دیا ہے اور تمہیں نصیحتیں کر دی ہیں اور تمہاری رہنمائی کر دی ہے، میرا ماضی میرے ساتھ اور تمہارا ماضی تمہارے ساتھ ہے، یعنی ہر ایک اپنے اعمال کے گروی ہے۔ اور چوتھی روایت آج کی، بدتینت لوگوں سے دوستی مت کرو اس موضوع پر ہے۔ محمد ابن قیس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، برے لوگوں کی ہم نشینی اچھے لوگوں سے بدگمانی رکھنے کا سبب ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کی ہم نشینی انسانوں کو نیک بناتی ہے، جس طرح بروں کی ہم نشینی اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کا سبب ہوتی ہے، اور اچھے لوگوں کی ہم نشینی برے لوگوں کے بارے میں اچھے گمان کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی ہم نشینی انسان کو نیک اور برے لوگوں کی ہم نشینی انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ لہذا جب کسی کے دین کو نہ پہچان سکو تو اس کے ہم نشینوں کو دیکھو، اگر وہ الہی بندے ہیں تو وہ بھی الہی بندہ ہے، اور اگر وہ الہی بندے نہیں ہیں تو وہ بھی الہی بندہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی بھی کافر و بدکار کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کرے گا، اور جو ایسوں سے ہم نشینی رکھتا ہے وہ خود بھی انہی جیسا ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں اور آج کی آخری روایت اس بارے میں ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت
علیہم السلام کے دشمنوں سے اعلان بیزاری کرنا۔ ابن فضال نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو ہم سے نزدیک ہونے والے سے دوری کرے یا ہم سے دور ہونے والے سے نزدیک ہو یا ہم میں عیب نکالنے والے کی تعریف کرے یا ہمارے مخالف کا احترام کرے، وہ ہم سے نہیں ہے اور ہم اس سے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔